بسم الله. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدر اجلاس، ہم سب کے امیر محترم، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اسی آیت کے روشنی میں آج کچھ باتیں اس مجلس میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، آج سب سے بڑی کمزوری عمل کی ہے. سن تو لیتے ہیں لیکن عمل کی بڑی کوتاہی ہمارے اندر ہے. اللہ تعالی اس کوتاہی کو دور کرے اور ہمیشہ دعا کیا کرے کہ اللہ سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. سورہ مریم قرآن پاک کی ان عظیم ترین صورتوں میں سے ہے جس صورت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بڑے سارے واقعات ہیں. وذکر فی اللہ رب العالمین کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی زکریا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع کیا. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ، مریم، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل اسحاق، حضرت موسیٰ ہارون، حضرت ادریس، حضرت نوح، آدم. ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی واقعات، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کرنے کے بعد فرمایا فخلف من بعدہم خلف. یہ تو بڑے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، انبیاء تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک عرصے دراز کے بعد فخلف من بعدہم خلف، ان انبیاء کے خلف پیدا ہو گئے. دو لفظ آتا ہے عربی میں، ایک آتا ہے خلف، حروف تہجی کے اعتبار سے تو خا، لام اور فا تین ہیں، لیکن لام پر زبر ہے یا ساکن ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ اس کو خلف پڑھ لیں، خلف پڑھیں، لام خا پر فتح اور لام پر بھی زبر، فا پر، تو اس کے معنی آتے ہیں انسان کی اچھی اولاد، اچھی نسلیں. آپ صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، اچھے ہیں، عقیدے صحیحہ پر ہیں، آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی اسی راستے پر قائم رہے تو کہا جاتا ہے فلاں کی خلف ہے. اور دوسرا لفظ ہے خلف، خا پر زبر اور لام پر ساکن اور جزم پڑھ دیں.
تو اس کے معنی آتا ہے اچھے لوگوں کی گندی اولاد، اچھے لوگوں کے بد عمل اور بد کردار، بد عقیدہ، بری نسل۔ رب العالمین نے یہاں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یہ انبیاء تو بڑے اعلیٰ درجے کے تھے، ان کے بعد بھی بہت اچھے لوگ تھے، لیکن بعد میں ان کی اولاد میں بدعمل اور برکردار لوگ پیدا ہو گئے، عقیدے میں، عمل میں، گفتار میں، کردار میں وہ اچھے ثابت نہ ہوئے، وہ برے اعمال کرنے لگے۔ پھر ان کی دو برائیوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، بڑی مین برائی۔ نمبر 1 اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا، انکار نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز کا انکار نہیں کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز اسلام میں نہیں ہے، نہیں، انکار نہیں کیا، بلکہ نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا، وقت پر نہ پڑھا، خشوع خضوع کے ساتھ نہ پڑھے، لاپرواہی کرنے لگے۔ ایک تو نماز کا اچھی طرح سے پڑھنا انہوں نے ترک کر دیا۔ دوسری برائی وَاتَّبَعُوا، آواز بہت زیادہ ہے کیا؟ برابر ہے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، دوسری برائی یہ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول چھوڑ کر کے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ اپنے نفس اور خواہش کی پیروی کرنے لگے۔ یہ دو برائیاں ان سے ہوئی۔ ایک تو انہوں نے نماز کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا، نماز کی کوئی پرواہ نہ کی۔ نمبر 2 اب کتاب اللہ اور جس نبی کے امتی تھے اس کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنے نفسانی خواہشات کی وہ پیروی کرنے لگے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے یہ دو برائیاں شروع کی تو اس کے بدلے بہت سارے گناہ کا ارتکاب کیا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ نے فرمایا ان قریب ان کی نسل کو جہنم کے کھڈے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائیں کہ انسان جب نماز میں کوتاہی کرنے لگے اور شریعت کی پابندی کے بجائے اپنے خواہشات، اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے تو اس قوم کی ہلاکت و تباہی کا وقت آتا ہے۔ اسی لیے مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا میری امت 60 سال کے بعد اس کا ہلاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج میں کھڑا ہوں، اللہ سے فرمایا آج میں کہہ رہا ہوں، آج سے ٹھیک 60 سال کے بعد، یا بعض روایتوں میں میرے دنیا سے جانے کے 60 سال کے بعد میری امت میں وہی برائی پیدا ہو جائے گی جو سارے انبیاء کی امتوں میں برائی پیدا ہوتی۔ ایک تو نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرے دنیا داری اور خواہشات غالب آ جائے گے، دین کی محبت کم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن ماجہ حاکم وغیرہ کی روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی بارضکم ھذا ولکن رضی ان یطاع فیما دونہ مما تحاقرون من اعمالکم۔ میرے امت کے لوگوں یاد رکھو، حجۃ الوداع میں آپ نے خطاب کیا ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذا یا بارضکم، آج شیطان تمہارے حالات کو دیکھ کر کے اب آئندہ اس سرزمین میں اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو گیا۔
اب شیطان اپنی عبادت نہیں کروا سکے گا اس علاقے میں، لیکن اپنی اطاعت کروائے گا۔ دوستو سمجھی پہلے، ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم ھذا، شیطان آج مایوس ہو گیا، اب کبھی قیامت تک اپنی عبادت اس جگہ نہیں کروا سکے گا۔ ولکن رضی، لیکن تمہیں گمراہ کرنے سے مایوس نہیں ہوا، عبادت سے مایوس ہو گیا، اب میری عبادت اس امت کے لوگ نہیں کریں گے، لیکن رضی ان یطاع، لیکن اس بات پر بڑا خوش ہے، عبادت تو نہیں کریں گے لیکن میری اطاعت ضرور کریں گے۔ اور اطاعت بھی کس میں کریں گے؟ مما تحاقرون من اعمالکم، عبادت اطاعت بھی کس میں کریں گے؟ بت کے پوجنے میں نہیں کریں گے، کفریہ شرکیہ اڈے پر جانے میں نہیں کریں گے، کریں گے کس میں ہم تمہارا اطاعت؟ مما تحاقرون من اعمالکم، وہ بہت سارے اعمال کو معمولی تمہارے دل میں قرار دے دے گا۔ نماز کی باری آئے گی تو کہے کوئی بات نہیں، نماز فرض ہے، لیکن نماز چھوڑ دینے سے کافر تو نہیں ہو جائیں گے، مسلمان تو رہیں گے۔ انسان ہر کام شیطان سے کروائے گا، لیکن اس بڑے سے بڑے گناہ کو، بڑی سے بڑی غلطی کو پہلے معمولی تصور کرا دے گا، ہیلے سے، بہانے سے، مکر سے، فریب سے، کسی بھی طریقے سے اس کی اہمیت دل سے نکال دے گا۔ جب اس کو تم معمولی سمجھنے لگو گے تو وہ تم سے اپنی اطاعت کروائے گا۔ لازمی چیز ہے، جب کوئی قوم، کوئی انسان، کوئی امت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے بجائے شیطان کی اطاعت کرنے لگے، پھر ذرا سورۃ اعراف کی آیت سنو، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، شیطان جب کسی کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، اپنی اطاعت کروانے لگتا ہے تو واپس نہیں لوٹنے دیتا، یمدونہم فی الغی، ضلالت اور گمراہی میں اس کو کھینچتا ہی لے کے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اطاعت تو کروائے گا، لیکن اگر تم بچنا چاہتے ہو، شیطان کی عبادت سے اللہ نے تمہیں بچا دیا ہے، قیامت تک شیطان تم سے عبادت اپنی نہیں کروا سکے گا، لیکن اطاعت کرنے میں بھی وہ کامیاب ہو، اطاعت کروائے گا تم سے۔ اللہ نے اتنی چھوٹ دیا ہے کہ تم سے وہ اپنی اطاعت کروائے، اور اپنی اطاعت کروا کر کے کتاب اللہ سے روک دے، سنت رسول سے روک دے، اطیع اللہ و اطیع الرسول سے روک کر کے اپنی اطاعت کروا کے تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، تم کو گمراہ کرے، یہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یاد رکھنا، میں تمہارے درمیان اس کا بھی علاج چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر شیطان کی اطاعت سے تمہیں بچنا ہے تو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے نبی کی سنت ہے۔ جہاں شیطان تم کو اپنی اطاعت پر لے جانا چاہے تو ہوش میں آ جانا، شیطان کے اطاعت نہ کرنا، کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا فَحَذَرُوا، میرے امت کے لوگوں کا چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، شیطان بڑے اچھے انداز سے آئے گا اور برائیوں کو، حرام کاریوں کو کہیں فیشن کا نام دے دے گا، اور کہیں زمانے میں عروج و ترقی یافتہ قوم قرار دے کر کے تمہیں کسی نہ کسی بہانے سے اپنی اطاعت کروائے گا۔ فَحَذَرُوا، اپنے آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانا۔ تو دوستو، شیطان کی عبادت تو ختم ہے، لیکن شیطان کی اطاعت قیامت تک باقی رہے گی۔ ہمارا مقابلہ اس وقت اطاعت شیطان میں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور شیطان اپنی اطاعت کروانا چاہتا ہے، اللہ نے تعالیٰ اس کو موقع بھی دیا ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل، امام بزار اور امام طبرانی نے اپنے معاجم ثلاثہ میں ابو بردہ الاسلمی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ابو بردہ الاسلمی،
اور ان حضرات صحابہ کرام کے حالات کو دوستو ضرور پڑھا کرو. سمجھ رہے ہو نا؟ چھوڑ دو سب فلم وغیرہ دیکھنا. ذرا صحابہ کرام کے آثار، صحابہ کرام کے واقعات پڑھو. کتنی فکر تھی. انہوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ شیطان اطاعت کروائے گا، اپنی عبادت سے مایوس ہے لیکن اپنی اطاعت وہ کروائے گا. تو صحابہ کے حالات ذرا پڑھو کتنی فکر تھی. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایسے جا رہے تھے، ایک چیز ہمارے ذہن میں آئی، ایک بات خیال آیا کہ کل نفس ذائقۃ مرنا سب کو ہے. اللہ کے رسول کو موت آئے گی، ہم کو بھی موت آئے گی. ابھی اللہ کے رسول ہمارے معلم ہیں، ہمارے استاد ہیں، اللہ کے رسول پیغمبر ہیں، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ان کو بھی موت آئے گی اور مجھ کو بھی موت آئے گی. تو ایک سوال کر لو، پتہ نہیں پہلے میری موت آئے کہ ان کی موت آئے. یعنی اس زمانے میں صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ اما ان تبقى وانا اموت. ایک شکل تو ہے کہ آپ زندہ رہیں، آپ کی زندگی میں مر جاؤں، اور دوسری چیز ہے کہ میں مر جاؤں، آپ کی وفات ہو جائے اور میں مر جاؤں. جدائی دونوں میں ہونی ہے. تعارف فرمایا ابو بردہ کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ابھی آپ بھی زندہ اور ہم بھی زندہ، کل آنے والا پتہ نہیں، ہم دونوں میں سے کون رہے اور کون چلا جائے. تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دے، دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ. کوئی ایک ایسا عمل بتا دے کہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں پہنچ جاؤں، حساب کتاب کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہے. بہت مشکل سوال تھا. اللہ رسول ہنس پڑے، بڑا عظیم تو نے سوال کیا، بلا حساب کتاب سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ. اللہ کے رسول حساب کتاب کے بعد تو بہت لوگ جائیں گی، اور میں چاہتا ہوں بغیر حساب کتاب والا عمل بتائیں، ایسا عمل بتائیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دے. آپ نے فرمایا تب سوچا آپ نے، اب ذرا غور کریں، پھر اپنے حالات کا جائزہ لیں. ہم کو کتنا شوق ہے، کیونکہ یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، اسے بتا دے رہا ہوں آپ کو. اللہ رسول نے فرمایا، سوچا دیکھو ابو بردہ اگر تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ، کوئی ایسا عمل بتاؤں. تو میں نے بہت غور کیا، میری نگاہ میں صرف ایک عمل ہے، صرف ایک عمل ہے. اللہ رسول بتا دو. آپ نے فرمایا امت الاذى عن طریق المسلمین. جب راستہ چلنے لگو، مسلمانوں کے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو، اس چیز کو ہٹا کر کے مسلمانوں کو اس چیز کے شر سے بچا لینا، میرا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا. آج کتنے کو لوگ راستہ صاف کرنے والے ہیں. آج اپنی گلیوں سے گزرو، کس قدر مشکلات. بارش کے موقع میں چلنا پھرنا کتنا مشکل، لیکن اللہ کے رسول کتنا بڑا عمل بتایا. امت الاذى عن طریق المسلمین تدخل الجنہ. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، بلا حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہی ابو بردہ سمی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کریں. تو آپ نے بڑی پیاری تین نصیحتیں کی. وہ نصیحتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی. عارف میں یا ابا بردۃ الاسلمیہ، یاد رکھنا ہمیں سب سے بڑا خوف تین باتوں کا ہے تم پر، کہ آج تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہو، بڑی عزت کی زندگی گزار رہے ہو. تین باتوں کا بڑا خطرہ ہمیں ہے کہ جب یہ تین باتیں تمہارے اندر پیدا ہو گئیں تو پتہ نہیں کتنے ظالموں کو اللہ تم پر مسلط کرے گا، کس قدر بلائیں آفتیں تم پر آئیں گی، کتنی مشکلات کا سامنا تم کو کرنا پڑے گا، اور کس طرح ذلت اور رسوائی کی زندگی تمہیں گزارنی پڑے گی. وہ وقت بتائے گا، لیکن خطرہ مجھے جو ہے تمہیں بتا دے رہا ہوں. بھلا یا رسول اللہ آپ بتائیے. آپ نے فرمایا ان مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوى. مجھے یہ تین باتوں کا خطرہ ہے. جب یہ چیزیں آ گئی تمہارے اندر
پھر دنیا میں تمہاری کوئی قدر و قیمت، کوئی ویلو باقی نہیں رہے گی، اور دین اسلام کا کوئی نام نشان باقی نہیں جائے گا۔ نمبر 1، اخشا علیکم شہوات الغی۔ پھر ذرا سا سورہ مریم والی آیت دیکھیے گا، سنیے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ یہ سارے انبیاء کی نسلیں، کیا خیال ہے؟ انبیاء کے نسل کو کیا کہتے ہیں؟ سب آل رسول تھے، سب سید تھے، لیکن اللہ نے فرمایا جب ان آل رسول نے اور سیدوں نے 2 برائیاں کی تو آل رسول ہونا کچھ فائدہ انہیں نہیں پہنچایا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جب انہوں نے نماز کے میں کوتاہی کیا اور شہوات، اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول چھوڑا اور شہوات کی پیروی کرنے، نفس کی پیروی کرنے لگے، تو ان قریب اللہ نے انہیں جہنم کے نچلے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی شہوات ہیں۔ آنے فرا ان مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم۔ 3 برائیوں کا مجھے جو ڈر ہے، ان میں سب سے پہلی برائی کیا ہے؟ شہوات الغی فی بطونکم۔ اس پیٹ کے لیے پتہ نہیں کتنے حرام چیزیں تم اپنا لوگے۔ اس پیٹ کی حوث، اس پیٹ کی حوث کے لیے، پیٹ کی خواہشات کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تم کر ڈالو گی۔ سب سے بڑا خطرہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرمی کا موسم تھا، روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد افطاری کی باری آئی تو غلام نے کہا آقا آج میں اپنی طرف سے افطاری آپ کو کراؤں گا۔ صدیق اکبر کا غلام، اس نے کہا میں افطاری اپنے کمائی سے کھلاؤں گا۔ اس کی دلجوئی کے لیے صدیق اکبر نے قبول کر لیا، کوئی بات نہیں، غلام کا دل ہے وہ جیت لے، دل خوش ہو جائے گا۔ افطاری راجا سورج غروب ہونے کے بعد افطار کرنے لگے، کر بھی لیا۔ پوچھا بیٹی یہ کہاں سے تم پیسہ جمع کیا تھا، کہاں مل گیا تم کو؟ کہا کہ آپ کا غلام بننے کے پہلے میں ایک جاہلیت میں گزر رہا تھا، ایک آدمی اپنا ہاتھ دلایا ذرا میری قسمت بتاؤ۔ یہاں ہوتے کہ نہیں ہوتے قسمت بتانے والے؟ اس زمانے میں تھے، گمراہی تھی، لیکن قسمت کس سے پوچھتے تھے لوگ؟ نجومی سے۔ اور میں حیدرآباد دکن میں اسے گئے جگہ گھوم رہا تھا، پجڑا لے کر کے آیا، قسمت آپ معلوم کریں گے؟ میں نے کہا کون بتائے گا؟ کہ ایک طوطا بتائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ابو لہب کی اولاد تو انسان سے پوچھتی تھی، اور امت محمد جو ہے اس قدر ثم رددناہ اسفل سافلین، ارے تم سے کبوتر بھی اچھا ہے۔ آج تک کبھی کبوتر مسلمانوں کے پاس یا اتنے علماء بیٹھے، آج تک کم وقت کبوتر کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے، یا ایک قاری صاحب ہیں کبھی ایک لفظ پوچھنے کے لیے نہیں آیا ہوگا۔ لیکن ہمارا مسلمان بھائی اب اپنی قسمت معلوم کرتا ہے تو طوطے اور بلی سے بھی معلوم کرتا ہے۔ یہ ہے وقت انسان کی ضلالت۔ بھائی کہاں سے لائے؟ کہا ایک آدمی کا ہاتھ دے کے میں نے قسمت بتایا تھا تو اس نے ہمیں اجرت دی تھی، اجرت الکاہن ہے، یہ کاہن نے اجرت دی تھی۔ صدیق اکبر کوئی گوارا نہیں تھا کچھ حرام کمائی کا، غلطی سے جو چنا گیا وہ بھی پیٹ میں ہاتھ ڈال کر کے الٹی کر دی۔ لوگ دوڑے کیا ہوا، کھا لیے تو کیا ہوا؟ کہا نہیں مجھے ڈر ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کانوں میں گونجتی ہے، میرے نگاہوں کے سامنے اللہ کے رسول کے ہونٹ مبارک ہیں جب آپ فرما رہے تھے لا يدخل الجنت جسد نبت فی الحرام، وہ جسم جنت میں کبھی نہیں جا سکتا جس کی پرورش کس سے ہوئی ہو؟ حرام سے ہو۔ شہوات الغی فی بطونکم۔ اب آپ سوچتے حرام کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ دوستو یہ حرام، اس کا جو ہے پیٹ میں، پیٹ کی خواہشات پوری کرنے لگے طرح طرح کے حرام چیزوں سے۔ تو آپ نے کبھی سوچا نماز قبول نہیں، اگر دعا مانگو تو دعا بھی قبول
نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ہم کہتے ہیں اتنی دعائیں ہو رہی ہیں, کوئی مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, دعا کرنے والے کون ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیں, اور آمین کہنے والے کیا ہے ان کا انداز, ان کو بھی لوٹے ہے کون وہ میرے بھائیو. اچھا سعد بن ابی وقاص ہے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات, آپ دعا کر دیں کہ اللہ ہم کو مستجاب الدعوات بنا دے. طبرانی کی روایت. کیا مطلب؟ آپ دعا کر دیں اللہ یہ میرا امتی سعد بڑا اچھا نوجوان ہے, اللہ جب بھی دعا مانگے اس کی دعا کو قبول کر لینا, اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرنا. کیا خیال ہے, کتنی پیاری چیز تھی. اللہ رسول نے کیا فرمایا, اے سعد میری دعاؤں سے تیری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا, میں دعا کر میری دعاؤں سے تم مستجاب الدعوات نہیں بنے گا. اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات, ارے اپنے پیٹ میں جانے والی چیزوں کو حلال بنا لے, جب بھی دعا مانگے کہ اللہ تیری دعا کو قبول کریں گے. نماز قبول نہیں, عبادت قبول نہیں, پتہ نہیں کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو پہلی چیز میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے ڈر تھا وہ شہوات دل گئی, شہوات خواہشات پیٹ. نمبر 3 وہ فروج کو یعنی شرمگاہوں کا کی خواہشات, اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کس قدر بے حیا یا برا یا منکرات ہمارے ہاں آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر جس معاشرے میں سود اور زنا یہ دونوں چیزیں عوام ہو جائیں فقد حلت علیہم عذاب اللہ, تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے عذاب کو واجب کر دیتا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری بڑی اہم چیز جسے ہمیں کہنا تھا وہ مضلات الہوا. ہمیں بہت ڈر ہے کہ مضلات الہوا, ہلاک اور برباد گمراہ کر دینے والی ہوا. ہوا کس کو کہتے ہیں دوستوں؟ ہوا کا 2 معنی ہوتا ہے. ایک تو ہوا کا معنی سمجھیں, ہوا کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف گرا دینا. قرآن پاک تہوی کا لفظ آیا ہے, مشرک چلا جاتا ہے جہنم میں گرتا ہوا. کسی چیز کو گرا دینا, کسی چیز کو نیچے لٹکا دینا, اس کو کہا جاتا ہوا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى. شریعت کے اصطلاح میں ہوا کہتے ہیں 2 چیزوں کا نام. نمبر 1 طرح طرح کی بدعات جو ایجاد ہوتی ہیں, ان بدعات کا نام بھی کیا ہوتا ہے؟ ہوا. بدعات کو ہوا کہتے ہیں. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بدعات جو ہوتی ہے اس کو ہوا کہتے ہیں. ہوا کیوں کہتے ہیں؟ ہوا کے معنی آتے ہیں اوپر سے نیچے گرا دینا. بدعتی اوپر سے نیچے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اسی لیے بدعت کا دوسرا نام ہوا ہے اور اسی کی جمع احوا ہے. اسی لیے ہمارے مشکات سے لے کر کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جتنے ہیں سب کو ذرا دیکھیں گے باب اجتناب الاہوا, بدعتوں سے بچنے کا باب. ایک معنی ہوا کا ہے. دوسرا معنی ہوا کا ہے جو آج جس میں بہت لوگ مبتلا ہیں, اپنی پسند. اپنی پسند اور اپنی پسند کا معاملہ کیا ہے؟ ایک مثال تھے جو آج ہمارے یہاں آئے تھے. یہ نوجوان ہمارے ہیں, یہ مرزا کے بھی سنیں, گامدی کے بھی سنیں, لفنگوں کو بھی سنیں, سب کو سنیں, قبر پرستوں کی بھی سنیں, سب کی سنیں. جب مجھ سے کہا جائے ان کی باتیں نہ سنو, بھائی دیکھو ہم تنگ نہ, ہم سنتے سب کی ہیں لیکن جو پسند پڑتی ہے اس کو مانتے ہیں. یہی ہے ہوا. ہوا شریعت کی پابندی نہیں کی. آیا یہ ہے کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنے لوگ آتے ہوں گے بھائی ٹھیک ہے ہم سنتے سب کی ہیں لیکن کرتے کیا ہیں, مانتے کس کو جو ہمیں پسند پڑتی ہے. جواب دے دیا کہ یہ اسلام نہیں ہے. وَمُضِلَّاتِ الْهَوَىٰ. انسان شریعت پر عمل کرے اپنی مرضی سے, اپنی پسند سے. شریعت کا مطلب یہ ہے, اسلام کا مطلب گردن جھکا دو,
سب کی نہیں سننا ہے، سننا کن کی ہے؟ جو کیوں اللہ نے منع کیا ہے؟ سب کی سننے سے اللہ نے منع کیا ہے، آزاد نہیں ہے۔ کہ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہے کسی کے پاس کوئی دلیل؟ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات اور اس کی تفسیر صحیح بخاری میں اٹھاؤ، اللہ سبحانہ اے عائشہ خبردار، اے امتیوں خبردار، جہاں بد عقیدہ جن کا منہج درست نہ ہو، جن کا طریقہ غلط ہو، جن کا عمل کتاب و سنت کے خلاف ہو، خبردار ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں اور ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ تم بھی وہاں نہیں جاؤ۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ جس کا چاہے دوستو ہم سن لیں۔ قرآن پاک ولا تتبع الہوى ولا تتبع الہوى، اے نبی خبردار آپ ہوا کی پیروی نہ کریں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، سب سے زیادہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے روشن خیالوں میں بگاڑ پیدا کرنے کا، عقیدے کا، منہج کا، عمل کا، سوچ کا، فکر کا سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کرنے والا دوستو یہی ہوا ہے۔ ذرا سوچیں موسیٰ علیہ السلام کو کس چیز کی کمی تھی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ ہم آپ کو کیا بنا رہے؟ رسول، سورہ طہ کی آیت، یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم آپ کو فاستمع لما یوحی اننی انا ربک لا الہ الا، یہی آیت ہے۔ آگے کیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، پھر آگے کیا؟ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَشَاءُ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو، اس کے باوجود اللہ فرمائے موسیٰ تم نبی ہو، پیغمبر ہو، تم پر ہماری وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن ہوا پرست جو ہے اس کے اندر بڑی چاشنی ہوتی ہے۔ ولا فلا يصدنك عنها، قیامت کی تیاری، آخرت کی کامیابی سے تمہیں ہوا، اہل ہوا منع نہ، روک نہ دیں، رکاوٹ نہ بن جائے۔ کیوں؟ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ اگر آپ ان ہوا پرستوں کی بات ماننے لگیں گے، آخرت کی تیاری سنا کر دے گا اور آخر میں کیا ہوگا؟ فتردہ، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا خطرہ اور ڈر مجھے جس بات کا ہے وہ کیا ہے؟ ہوا کا۔ اللہ تعالیٰ ہوا پرستوں سے ہمیں بچائے۔ میں سمجھتا ہوں سب کو تجربہ ہوگا، ہوا اپنی خواہش۔ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، بیٹے نے کسی کو پسند کر لیا، بس ہمیں تو اسی سے کرنا ہے، وہ کلمہ گو بھی نہ ہو تو نہیں، میرا دل اسی پر آیا، مجھے یہی کرنا ہے۔ اب 30 پارے کا قرآن اور 23 سارا سیرت و سنت سب ہٹ گئی۔ کیوں؟ وہ کہتا مجھے یہ اپنی چوائس، اپنی پسند کو، اپنی خواہش کو اس نے کتاب و سنت پر مقدم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب ہیں، اللہ نے زبور ان کو دیا اور اللہ نے فرمایا داؤد فاحکم بین الناس، اس زبور کے روشنی میں عدل انصاف سے فیصلہ کرنا اور عدل انصاف سے حکومت کرنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ خبردار داؤد ذرا ہوا والوں سے بچتے رہنا، فیصدک عن سبیل اللہ، یہ نفس پرست، ہوا پرست آپ کو بھی اب صراط مستقیم سے ہٹا دے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ منع کرتا ہے، اور آج ہمارے امیر صاحب کبھی منع کریں، ہمارے مشائخ عمل کریں، کہا ان کو بولنے دو، ہم اتنے پاگل نہیں ہیں، ہم تو سنتے سب کی ہیں، مانتے اس کو ہیں جس کا ہمارا دل چاہتا ہے۔ یہی ہے ہلاکت و بربادی کے سبب دوستو۔ اس لیے دوستو ذرا اس سے بچے۔ وہ مضلات الہوا، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے سب سے بڑا ڈر اس پر ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، ادھر سے صحابی عقبہ ابن عامر آ رہے تھے، دور سے آ رہے تھے، اور سامنے دونوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔
جب آنے لگے تو عقبہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے میں سلام کروں اللہ کے رسول سے. کیوں؟ خیرکم من بدا بالسلام، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. تو میں سوچا کہ آج اللہ کے رسول کو چانس نہیں دوں گا، میں سلام کروں تاکہ میں اچھا بن جاؤں، سارا اجر و ثواب میں لے جاؤں. خیرکم من بدا بالسلام. لیکن سوچے بہت دور ہیں، آگے بڑھ جائیں. تب آگے بڑھتے بڑھتے اللہ کے رسول نے سلام کرنے میں پہل کر دی. اب بیچارے بڑے مایوس ہوئے، کہتے ایک چانس ملا تھا سلام کر کے فضیلت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول وہ بھی لے گئے. بڑے پریشان، چہرہ اتر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا مصافحہ ملانے کے بعد اور کنارے کھڑے ہو گئے. اور اللہ کے رسول نے 9 باتوں کی وصیت کیا تھا. کتنی؟ 9، جن میں سے 3 تھی وہ امل مہلکات. اللہ اکبر. اے عقبہ، 3 باتیں نجات دلانے والی ہیں، 3 درجات بلند کرنے والی ہیں، 3 کفارات ہیں، اور 3 ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے. وہ امل مہلکات، ان 12 میں سے 3 کا تذکرہ. وہ امل مہلکات، اے عقبہ ابن عامر، ہلاک برباد کر دینے والی، دنیا بھی ہے برباد، آخرت بھی برباد، قبر میں بھی ہلاکت، دنیا میں تباہی اور بربادی. 3 برائیاں ایسی ہیں جس کی بنا پر انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. وہ عمل مہلکات، وہ 3 باتیں جو ہلاک کرنے والی ہیں ان کو ذرا سے یاد رکھو دوستو. فشح مطاع، نمبر 1 کنجوسی. انسان اتنا کنجوس ہو جائے. شح، ایک ہے بخل، ایک ہے بخل اور دوسرا ہے شح. بخل کہتے ہیں مال کی محبت آ گئی، نہیں دیا زکات، نہیں کیا صدقہ کیا، کسی غریب مدد نہیں کی، ارادہ تھا مسجد میں 1 لاکھ دے دیں لیکن مال کی محبت غالب آ گئی، کم پڑ نہیں 1 لاکھ کم ہو جا کے نہیں دیا، اس کو کہتے ہیں بخل. اور ایک ہے شح. شح شح انتہائی درجے کی کنجوسی، بخیلی بھی ہو اور غیروں کو ہڑپ کرنے کی فکر بھی ہو. جب یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا شح. اللہ اس سے بچائے جانے. اسی لیے کہا جاتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. معمر آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. سب لوگ طرح طرح کے دعائیں مانگتے ہیں لیکن خود کیا کہتے ہیں؟ اللہم کنی شح نفسی، اللہم کنی شح نفسی. خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اللہم کنی شح نفسی، اللہ میرے نفس کو شح سے بچا لینا، ہمیں اس سے نجات دینا. کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے دیکھا کہ بوڑھا ایسا انسان ہے، اس نے دعا یاد نہیں کی، حج کرنے کے لیے چلا آیا، پورے طواف میں ایک ہی دعا مانگتا ہے، کیا؟ اللہم کنی شح نفسی. یہ کیا بلا ہے؟ پریشان. جب یہ آ کر کے طواف سے فارغ ہوئے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے لگے تو کسی نے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے، اس نے دعا نہیں یاد کیا، چلا آیا وہ حج کرنے کے لیے، پورے طواف میں ایک ہی دعا مانگی، اللہم کنی شح نفسی. اللہ اکبر. تو اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں، ارے یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، العشر مبشرہ، نبی کے چہیتے صحابی عبد الرحمن بن عوف ہیں. یہ آدمی پاؤں تلے زمین نکل گئی. اس نے پوچھنا شروع کیا اور لوگ اکٹھا ہو گئے. کہا کہ آخر حضرت پورے آپ اتنے اعلیٰ درجے کے صحابی ہو کر کے پورے طواف میں آپ نے ایک ہی دعا مانگی، اللہم کنی شح نفسی، اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لینا. اللہ اکبر. آگے بڑھے. کہا دیکھو انسان اگر اپنے نفس کو شح سے بچا لے تو وراثت میں بے ایمانی نہیں کرے گا، پڑوسی کی زمین نہیں دبائے گا، زنا نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، حرام کاری نہیں کرے. کیوں؟ اپنے نفس کو اس نے قابو میں کر رکھا ہے. اللہ ہمارے نفس کو بھی شح سے بچائے. شح وہو متبع، اور اپنے نفس کی پیروی، اپنی خواہش کی، آج کس طرح میں اپنی پسند کی پیروی. آج پسند کا زمانہ ہے، اپنے پسند کی پیروی. بس قرآن ایک طرف، حدیث ایک طرف،
صحابہ کا طریقہ ایک طرف، کتاب و سنت کی تعلیمات ایک طرف، ہمیں وہی قبول کرنا ہے جو ہمیں پسند ہے۔ ہوا متبع، یہ مہلکات میں جہاں ہوا متبع آئی پھر انسان کبھی صراط مستقیم پر نہیں رہ سکتا دوستو۔ اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ ہمیں نفس پرستی سے بچائے۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ مسلک اہل حدیث اور منہج سے نکل جانا تو اور بات ہے۔ انسان اگر ہوا پرست ہو جائے، نفس کی پیروی کرنے لگے، تو جانتے ہیں اللہ اکبر، صرف 2 مثالیں۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اپنے سگے بھائی کو قتل کیا، بولو بھائی کیوں قتل کیا؟ آج بامبے کی طرف کوئی سپاری تو نہیں کھلایا ہوگا نا؟ سپاری تو نہیں چلتی تھی نا، سپاری تو بامبے کی اصطلاح ہے، وہ تو وہاں کی تھی۔ کس چیز نے قتل کیا؟ سگے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے کمبخت نے قتل کیا۔ کیوں؟ رب نے بتایا فَتَوَّاتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کے نفس نے کہا یہ قتل کرنے میں بڑا اچھا ہے، قتل کر دو گے بعد میں باپ کی خوب خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ سارے قتل کے بھائی کے قتل کا گناہ معاف کر دے گا۔ فَتَوَّاتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، سگے بھائی کو قتل کرنے پر اس کے نفس نے آمادہ کیا۔ نفس کی پیروی اتنی بدترین چیز ہے دوستو۔ اسلام میں نفس کی پیروی نہیں، کس کی پیروی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی۔ جہاں نفس پرستی ہے، دوسری مثال ذرا دیکھو، یوسف علیہ السلام کے ظالم بھائیوں نے نبی اللہ باپ کا دل دکھایا، سگے بھائی کو کنویں میں ڈالا۔ کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ کوئی پیسہ مانگنا تھا؟ قال بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل۔ ظالم بھائی کہتے ہیں بھیڑیا کھا گیا اور یہ دیکھیں کو ہے خون بہا، قمیص ہم نے قمیص لے کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ بیوقوف نہیں سمجھے کہ ہمارے باپ ابو سمجھے گے بھیڑیا کتنا عقل مند رہا، میرے بیٹے کو تو لے لیا لیکن قمیص نکال کر کے مجھے تحفہ بھیج دیا۔ سمجھ گئے؟ بہت آسان، یہ ظالموں کو عقل کھو گئے، انہوں نے بھائی کو تو قتل کیا، سمجھے کنویں میں ڈالا، اور پرندہ ذبح کر کے خون لگا کر کے لے کے آئے۔ ہاں لیکن ابراہیم حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ذرا دیکھو بھائیو، نفس پرستی انسان کو کتنے بڑے منکرات میں مبتلا کر جائے۔ جب انسان سگے بھائی کا جان شیطان لے سکتا ہے نفس پرستی سے، اور قتل کرا سکتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے آپ کو صراط مستقیم سے نہیں بھٹکا سکتا؟ طرح طرح کے منکرات میں مبتلا نہیں کر سکتا؟ اسی لیے دوستو ہوا پرستی سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں سب سے زیادہ جس سے پناہ مانگتے رہے کیا تھا؟ وَمِن شُرُورِ حسن اللہ، نفس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ تو یہ نفس پرستی جس کو ہوا کہا گیا اور جس کو خواہشات نفس کہا جاتا ہے، یہی ہے انسان کو سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی۔ اور آج ہمارے ہاں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، بس وہ یہی سارا دنیا کا کام تو جانے دے، دین کا بھی کام کرنا ہے تو کون کرنا ہے؟ جو ہمیں پسند پڑے، جو ہمیں اچھا لگے۔ حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اچھا لگے یا نہ لگے تمہیں وہ اچھا لگنا چاہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا۔ وہ ہوا متبع، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز دوستو وہ بھی بڑی اہم ہے آج کے دور میں۔ 3 چیزیں ملاقات تھیں، کتنی چیزیں گزر گئی؟ 2۔ نمبر 1 شوہ متع، بھول گئے تو پھر کیا یاد رکھو گے؟ شوہ متع۔ نمبر 2 وہو متبع۔ نمبر 3 وإعجاب المرء بنفسه، بس تھوڑا سا کہیں سے علم آ گیا، کسی یوٹیوب سے، کسی چینل سے، کہیں دیکھ گیا، بس وإعجاب المرء بنفسه، آدمی تھوڑا سا اس کو کچھ مل گیا، اسی پر اتنا مگن، اتنا خوش، اتنا اس پر بھروسہ کر لیا
کہ اب بڑا سے بڑا عالم بھی، بڑا سے بڑا مفتی بھی، بڑا سے بڑا واعظ بھی، بڑا سے بڑا خطیب بھی، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، آدمی کبر کے اندر، غرور کے اندر، اپنے فخر کے اندر مبتلا ہو جائے، ہم چنی دیگرے نیست کا معاملہ ہو جائے، ہم سے زیادہ معلومات کوئی پاس نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، جہاں یہ چیز انسان کے اندر آ جائے تو انسان میرے بھائیوں ضلالت و گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے ساتھ فرمایا یہ ہیں تین چیزیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ آج کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہوں، ہم یہ کر رہے ہوں، اسی وجہ سے ساری ہلاکت و بربادی آ رہی ہو۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر 2 مقام پر فرمایا۔ پہلا مقام سورہ آل فرقان، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی یاد رکھیے، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے، وہی جو آج مثال مشہور ہے، ہمیں جو اچھی لگتی ہے بات ہم اس کی لے لیتے ہیں، جو اچھی چیز لگتی ہے ہم لے لیتے ہیں، جو بری چیز ہوتی چھوڑ دیتے، کہاں سے بھی ہو، کسی کی بھی ہو، کیسے بھی ہو، ہم اب فیصلہ ہمارا نفس کرتا ہے۔ ایسے لوگ کے بارے میں آیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ایک شخص تھا مکے میں، اس نے کالے پتھر کی مورتی رکھی اپنے گھر، کالے پتھر کی، ماشاءاللہ ایک زمانے تک عبادت کرتا رہا، گیا تو ذرا کوئی سنگ مرمر کہیں پڑا ہوا تھا، اس کی مورتی نظر آئی، کہتا ہے نہیں ہم کو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب کالے سے اچھا کون لگنے لگا؟ سفید۔ ایک عرصے تک اس کی پوجا کیا، پھر ایک دوسرا پتھر لگا ذرا ہلکا پھلکا، کہا وہ بڑا وزنی ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ کو یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے، اسی اچھے پہلے کو چھوڑا دوسرے میں گیا۔ اسی بدبخت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی کیا آپ نے بھلا اس کو بھی دیکھا جو بت کی پوجا تو کرتا ہے لیکن اصل بت کی نہیں بلکہ اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں اس کی بات اچھی لگی، اب وہ اس کی بات نہیں ہے بلکہ آپ اپنے نفس کی کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کی اچھی لگ گئی، ہاں نہیں بھائی اب اس کی اچھی لگی تو جو قرآن نازل کیا اس یہ بت کی بھی نہیں پوجا کرتا بلکہ اپنے نفس کی یہ پوجا کرتا ہے۔ کم سے کم مورتی پوجنے والا تو کم سے کم ایک مورتی کی پوجا کرتا ہے، یہ تو ایک مورتی کو لیا دوسرے کو طلاق دیا، تیسرے سے لیا چوتھائی کی طلاق دیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی ذرا آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنا الہ کس کو بنا رکھا ہے؟ اپنے نفس کو۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم کہتے تھے کہ دنیا نے ایک تمہارا نعرہ لگایا لا الہ الا الباطن۔ کچھ لوگ اپنے پیٹ کی پوجا کرتے ہیں، پیٹ نے جو کہا بس وہی کرنا ہے۔ اب آیا کچھ لوگوں نے اپنے نفس کی پوجا کی، اللہ نے ارشاد فرمایا اس نے اپنا الہ اپنے نفس کو بنایا ہے۔ تو دوستو ہم کلمہ پڑھیں اور کہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بجائے اطیعوا النفس و اطیعوا الہوی کے ہم مصداق بن جائیں۔ دوستو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رکھو۔ اور ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ اور دوسرا مقام اس سے زیادہ تفسیر ہے سورۃ الجاثیہ کے اندر، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے بجائے اپنے نفس کی پیروی شروع کیا، ان کا انجام کیا ہوتا ہے قرآن نے وہ بھی بیان کیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ نے آگے ارشاد فرمایا یہ تو ہو گئی، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا نفس کس کو بنایا ہے، اپنا الہ اپنا معبود کس کو بنایا؟ اپنے نفس کو۔ اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وختم علی علم، اس کے پاس علم بھی ہے، علم بھی ہے لیکن علم نافع نہیں، علم استعمال نہ کیا، جاہل نہیں ہے،
ان پڑھ نہیں، انگوٹھا چھاپ نہیں، بڑا سوجھ بوجھ والا ہے، لیکن شیطان اس کو گمراہ کر رکھا ہے، پیروی کس کی کر رہا ہے؟ اپنے نفس کی، اپنا الہ اپنے نفس کو بنایا ہے۔ انجام کیا ہوگا؟ اللہ کا کچھ نہیں بگڑا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، جو انسان کتاب و سنت کے بجائے اپنے نفس کا فیصلہ قبول کرتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ایسے انسان کو ختم علی سمعہ و قلبہ، اللہ نے اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دیا، اب سخت کر دیا، اب کبھی وہ کتاب و سنت پر عمل نہیں کر سکتا، اللہ نے مہر لگا دیے۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، حق نہ دیکھتا ہے، نہ حق سنتا ہے، نہ حق سمجھتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں سمجھے گا لیکن نہ حق دیکھے گا، نہ حق سمجھے گا، نہ حق کی پیروی کرے گا، نہ حق سنے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَهْدِيهِ بَعْدَ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو دوستو، ہم آپ تمام حضرات سے گزارش کریں گے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں کتاب و سنت دیا ہے، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اس پر ہم عمل کریں اور علماء کرام سے جڑے رہیں تاکہ ہر قسم کے انحرافات سے ہم بچیں، اور اگر ایسا نہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت عجیب سے حدیث ہے، اگر اس کو پوری بیان کرے تو کافی ٹائم چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب انسان اپنی منمانی کرنے لگتا ہے تو اہل علم کو، علماء حق کو چھوڑ کر کے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لا علموں کو اپنا پیشوا، اپنا عالم سمجھ لیتا ہے، اور وہی ان کے گمراہی و ضلالت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں بیان کی ہے۔ دوستو، کم سے کم قرآن پاک سورۃ تجمہ کی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس امت پر، اور نبی نے آ کر کے ان کا تزکیہ کیا، 4 باتوں کی تعلیم دی۔ نمبر 1، اللہ کے نبی ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارے نبی ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ اخلاق، برے اخلاق سے پاک کرتے ہیں، دل کی صفائی کرتے ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں، ایسی تربیت کرتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک رکھے، منکرات سے۔ پھر آگے ان کو برائی کا نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہیں سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اگر ہم انہی چیزوں کو سمجھیں اور علماء سے ہم اپنے جڑے رہیں اور علماء سے ملتے رہیں تو انشاءاللہ ہر قسم کی ضلالت اور گمراہی سے ہم بچیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آج ساری بلائیں، ساری آفتیں، واللہ کتنی پیاری بات کہی تھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کتنی پیاری بات کہی تھی، یہ امت اس وقت تک ہر قسم کے اللہ کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کے قہر سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے یہ امت اس وقت تک بچی رہے گی جب تک یہ امت اپنے علماء سے محبت اور اپنے علماء سے جڑی رہے گی۔ اور جب یہ امت علماء سے نہ جڑے گی اور نہ علماء سے ملے گی اور علماء سے کنارہ کشی اختیار کرے، خود اپنے سے فیصلہ شروع کر دے گی، پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بکریوں کی مانند ہوگی کہ بکری یہاں جاتی ہے تو وہاں سے بھگائی جاتی ہے، وہاں جاتی ہے تو وہاں سے بھگائی جاتی ہے، کہیں اس کو قرار نہیں ملتا کسی بکری کو۔ کیوں؟ وہ یہی چیز اگر علماء کو چھوڑ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عوام کو ہو جاتا ہے۔ علماء کی اگر قدر نہیں کریں گے، علماء سے محبت نہیں کریں گے تو یہی حشر ہماری امت کا، ہماری جماعت کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ آخر میں پھر ہم کہیں گے دوستو، یہ جو نظریہ آج پھیلا ہوا ہے ہمارے جوانوں میں کہ ہم سنتے سب کی ہیں لیکن عمل کی، سنتے سب کی ہیں کریں گے
نہیں اپنی کرتے تبھی شاید چھاپتے ہیں، نہیں، ہم کو جو اچھی لگتی ہے وہ کرتے ہیں. اسی نے سب سے بگڑا گھر کا کار کر دیا، اور یہی تباہی ہے. اسی کو نفس پرستی کہا جاتا ہے. اور نفس ہمیشہ سمجھتے ہیں نفس کتنا ہے، کتنے قسم کا. لا اقسم بیوم القیامہ نفس امارہ ان النفس لامارۃ بالسوء. امارہ، نفس امارہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، نفس امارہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگا، اور بہت ساری روایات ایسے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، فلاں کا قول، ایسے سب ہے دوستو. ان کے لیے تفصیل چاہیے، لیکن میرا خیال سے مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا من ہے، ہمارا کتاب و سنت پر عمل، ہماری عزت، ہماری سرخروئی، ساری چیزیں کس پر ہیں؟ جب ہم اپنے نفس کی پیروی نہ کریں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کلمہ پڑھنے والا کتنا بھی کلمہ پڑھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنا نفس، اپنی پسند، اپنی خواہش ہماری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے. اسی لیے اللہ رسول نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا آگے، خبردار لا ترتکبوا ما ارتکبت اليہود والنصارى. یہود و نصارہ کے طریقے کو نہیں اپنانا کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانہ بنا کر کے حرام چیزوں کو وہ حلال کر رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر، اور ہم نے جو کہا اور آپ حضرات نے سنا، اللہ اس پر پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور بعد میں آپ حضرات کو. اور ایسے ہی منہج پر دوستو علماء سے مسجد سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رہیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.